السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا وأشرفنا ونور عيننا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل پیران پیر، تمام روئے زمین کے اولیاء کرام کے سردار، جن پر ولایت ناز کرے، جن پر کرامت ناز کرے، جن کا ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلے وہ عشق میں ڈوبا ہوا، اس ذات کے نام سے یہ محفل منسوب ہے۔ ان سے میری مراد غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے جد کریم، میرے دادا، جیسا بھی ہوں اور ہوں انہیں کا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ میں اس محفل کی مناسبت سے گفتگو کروں، تو مجھ سے کہا گیا ہے نعت پڑھنے کے لیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں پڑھوں تو کیا پڑھوں، تو جو سب سے کم جس میں اشعار پڑھتا ہوں وہی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ نہیں تو ہے۔ وہ جو میں نے سوچا تھا وہ سلیم نے پڑھ دیا۔ آج بہت دن بعد سوچا تھا کہ آج بہت زمانہ ہو گیا پڑھے ہوئے، آج پڑھیں گے۔ نہیں پڑھا تو کم و بیش اسی انداز میں ہے، زیادہ فرق کر دیتا تو پڑھ دیتے ہیں۔
آئیے ایک بار جھوم کر اور درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. تو میرا دل تھا یہ پڑھ دیتے ہیں. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے. تصویر مصطفیٰ جو نظر آ گئی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ گئی ہے دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں، میرا دل ہے یا مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، ہر فساد کی جڑ
लालच है। आज दुनिया में जितने भी फितने और फसाद पैदा हो रहे हैं, इन सब की माँ का नाम है फितना, लालच। तमाम फितनों की माँ का नाम क्या है? लालच। और लालच का ताल्लुक रिकॉर्डिंग करिए, छोटा छोटा बना ले, छोटा छोटा बना ले, है ना? पूरा कहते हो ना, इसके दिल में लालच आ गई, बीच में कर कर ना, सिर्फ गल्ला है ना? इसके दिल में बेईमानी आ गई, यही है ना? यही बात कहते हो। यानी तमाम गंदगियां, जो सोच की गंदगी, कहते हैं इसका दिल बड़ा गंदा है। ये आपस में आप लोग बात करते हो, पर कभी सोचते नहीं, बस कह दिया है। कहते तो हो कि इसका दिल गंदा है, कहते तो हो इसके दिल में लालच आ गई, कहते तो हो इसके दिल में बेईमानी आ गई। कभी आपने कहा कि इसके जिस्म पर बेईमानी आ गई है? ये कभी कहा? ये सच्चाई आपको पता है, प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते नहीं। बहुत सी बातें आप कह जाते हो, पर कभी गौर नहीं करते। जबकि कुरान में रब बार बार कहता है, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते। इसीलिए जब तुम्हारी जबान से कोई बात निकले तो ये भी तो सोचो कि इसका माना और मतलब क्या है। तब सही मानों में आप अपने आप को बचाने की भी कोशिश करोगे। तब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जितनी भी गंदगियां हैं, जैसे शक और शुबहा, इसका ताल्लुक कहां से? दिल से। बेईमानी, फितना, सबका ताल्लुक दिल से। हसद, इसके दिल में हसद पैदा हो गई। कभी कहा कि उंगली में हसद पैदा हो गई, कभी कहा पैर में हसद पैदा हो गई। बोले हो तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है, आपको बिल्कुल यकीन है आपको इन तमाम गंदगियों का ताल्लुक दिल से। और ये बात सही है कि जैसे पानी होगा उसी तरह का फसल तैयार होगी, है ना? अगर ये प्योर हो जाए तो यही तो सबको पहुंचा रहा है ना। पूरे बॉडी के आर्गन को, उसकी जरूरतों को पहुंचाने का काम किसका है? दिल का। यही करता है ना। हद यह है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इसका, पूरी बॉडी में खून पहुंचाने का काम इसका। और अगर ये पहुंचाना बंद कर दे, अपना काम बंद कर दे, तो इतना बड़ा जिस्म, इसकी जरूरत पूरी नहीं होगी। ये इतना ताकतवर दिमाग, जिसने बहुत सी छुपी हुई चीजों को जान लिया जो आंखों से नहीं दिखती थी, पर इस दिमाग की पावर से हमने वो चीजें इजाद की जिससे उन छुपी हुई चीजों को हमने जान लिया। ये इतना पावरफुल दिमाग, लेकिन ये भी मजबूर है इसका। अगर ये सप्लाई बंद कर दे तो ये भी निकल लेंगे, ठीक है? इनके पास खुद पावर नहीं है अपने आप को जिंदा रखने की, अपनी जरूरत को पूरा करने की। इस ब्रेन के पास ये पावर नहीं है। इसकी भी जरूरत को जो पूरा करता है वो क्या, कौन करता है? दिल। ठीक है, एक तरफ ही आ जाइए। दूसरी तरफ मोहब्बत का ताल्लुक उंगली से है, हाथ से है, किस चीज से है? पक्का? कोई शक शुबा तो नहीं? बोलो।
محبت کا تعلق دل سے. اچھا بتاؤ محبوب سر پہ ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے؟ یہ بھی دل میں ہے. اس کو بھی وہیں جگہ دو گے یار. محبوب کے رہنے کی جگہ کون؟ دل. یہاں بھی آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ ہم جس سے محبت کریں گے، کیونکہ محبت کا تعلق ہی دل سے ہے، انگلی سے، ہاتھ پیر سے نہیں ہے. اب گندگی اور پاکی دو چیزیں ہیں. تو جتنی بری چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ گندگی ہے. لالچ گندگی، حسد گندگی ہے نا. اور محبت کیا ہے؟ پاکی ہے. یہ پاک ہے. اور گندگی اور پاکی کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوتی. یہ ہوتی ہے نہیں. اچھا آپ عمل بھی کرتے ہو. دیکھو آج 11ویں شریف کی فاتحہ ہوگی، تو فاتحہ سے پہلے جو برتن استعمال ہوا اس پر خاص لحاظ کیا گیا، اس کو قاعدے سے دھو لیا جائے ہے نا. تو پاک کام کرنے کے لیے ہر چیز پاک استعمال کی جاتی ہے، کوئی چیز ناپاک نہیں، کوئی گندی چیز نہیں. ٹھیک ہے. اور جتنی ناپاکیاں اسے دور کر دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ پاکی اور ناپاکی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتی. تو محبت کا بھی تعلق دل سے اور لالچ کا بھی تعلق دل سے. لالچ گندگی ہے، محبت پاکی ہے. اب بتاؤ دونوں کیسے اکٹھا ہو جائے ایک دل میں؟ جگہ تو ایک ہی ہے. اب اس دل میں نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، غوث پاک کی محبت یہ رکھنی ہے ہمیں، ہے نا. پر یہ تو لالچ سے گندا ہے، حسد سے گندا ہے، جھوٹ سے گندا ہے. تو اتنی گندگیاں یہاں موجود ہیں تو محبت آئے گی کیسے؟ آئے گی؟ نہیں آئے گی. جب ہم یہ جانتے ہیں تو پھر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ جب پیر آتا ہے تو جس گھر میں جاتا ہے، آپ کے گھر میں جب جاؤں گا تو آپ کیا کرو گے؟ جو سب سے زیادہ گندی جگہ ہے وہاں بیٹھا لو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ آپ ہی بتاؤ. سب سے اچھی جگہ، اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ جو پاک اور صاف ہو. یہی چیز کو تو کہو گے آپ. آپ کے گھر کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ صاف ستھرا ہو اسی جگہ پر بیٹھا لو گے، ہے نا. گندی جگہ پہ نہیں بیٹھا لو گے. اب بتاؤ غوث پاک کو کہاں بیٹھا لو گے؟ دل میں. بہت اچھی بات بیٹھا، ماشاء اللہ. جی چھوٹو تم نے تو آج سب کا دل جیت لیا. یہ اس لیے بولا ہے کہ اس کا دل پاک ہے. یہ بچہ ہے نا، اس کا دل پاک ہے، اس لیے پھاس سے جواب دے دیا. یہ جواب اس کا نہیں ہے، دل سے آواز آئی. وہ محبت بولی ہے جو اس کے دل میں ہے. یہ جواب اس کا خود کا نہیں، سوچ اور فکر کا نہیں ہے. محبت خود بول رہی ہے کہ میرا مقام اس کے دل میں ہے، کیونکہ اس کے دل میں غوث اعظم ہے. یہ بچہ ہے، اس کا دل لالچ سے، حسد سے، انانیت سے، تمام گندگیوں سے پاک ہے. اتنے بڑے مجمع میں ایک بچہ بول رہا ہے تو یہ علم کی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ معلومات کی بات نہیں ہے. محبت بولی اور یہ پکا ہے کہ جو چیز دل میں ہوگی وہی باہر آئے گی. بے شک دل میں اگر گندگی ہے تو زبان پر گندگی آئے گی، دل میں اگر محبت ہے تو زبان پر محبت آئے گی. سبحان اللہ. اسی لیے سب سے پہلی ضرورت
اگر کوئی ہے تو اپنے دل کی صفائی، کیونکہ یہ سارے فساد کی جڑ ہے لالچ۔ ایک ہی چیز کو لیتا ہوں چونکہ اتنا ٹائم نہیں، لالچ۔ لالچ نے آج بھائی سے بھائی کو دور کر دیا، لالچ نے شوہر سے بیوی کو الگ کر دیا، لالچ نے بیٹے سے باپ کو دور کر دیا۔ اب اتنے قریبی رشتے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ دور ہونے کی وجہ لالچ، دور ہونے کی وجہ انانیت، تکبر۔ ارے یار جب گندگی آ گئی تو باپ کی محبت کیسے آئے گی؟ یہ بھی تو پاک ہے۔ بیوی کی محبت کیسے آئے گی؟ محبت ہے ہی پاک جذبہ، اور باقی و ناپاکی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہمارے رشتوں میں جو دراریں آ رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارا قلب پاک نہیں۔ لیکن جن کا قلب پاک ہو جائے ان کی محبت کا عالم دیکھو۔ ایک پاک قلب رکھنے والا جسے ہم 11ویں والے پیر کے نام سے جانتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، مجھے آواز دیتا ہے تو میرا دست کرم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دست کرم اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ دل میں محبت ہے، پاک ہے قلب، محبت والا ہے تو ملے گی بھی تو محبت ہی ملے گی۔ بے شک بے شک، کہیں سے بھی آواز دے، کہیں سے بھی آواز دے۔ اسی لیے یہ کہا گیا دل زندہ تو وجود زندہ، دل مردہ تو وجود مردہ۔ یہ چلنا پھرنا ہنسنا بولنا اسے زندگی نہیں کہتے دوست۔ یہی تو غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو کہ صاحب سانس لینا، منہ سے کھانا کھانا یہ زندگی ہے۔ بالکل نہیں، یہ میں بہت بار سمجھا چکا ہوں، پھر آج سمجھا دوں۔ اگر منہ سے کھانا، ناک سے سانس لینا اسی کو اگر زندگی مانتے ہو تو ماں کے پیٹ میں تھے تو کیا سانس لیتے تھے؟ منہ سے کھایا؟ کسی نے نہیں کھایا، نہ کسی نے سانس لی۔ تو ماں کے پیٹ میں مردہ تھے کہ زندہ تھے؟ زندہ تھے نا۔ تو اب اتنی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی، اس کو مانتے ہو کہ سانس کا چلنا آنا جانا یہ زندگی ہے۔ ارے بنا سانس لیے بھی تو زندہ تھے، ایک دو نہیں 9 مہینہ ایسا ہی رہے ہو۔ 9 مہینہ ایسے رہے بنا سانس لیے، بنا کھائے پیے، زندہ تھے نا۔ زندہ نہیں ہوتے تو اتنا بڑا وجود لے کے بیٹھے کیسے ہوتے؟ تو شروعات تو وہی ہوئی۔ تب یہ بھی خیال غلط ہے آپ کا، غلط ثابت ہو گئے نا کہ سانس لینا۔ اب چلنا پھرنا تو جب ماں کے پیٹ میں تھے زندہ تھے کتنا چلتے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ بٹنڈا گئے تھے، ہنومان گڑھ گئے تھے، ایک ہی جگہ تھے، اور پانی میں تیر رہے تھے۔ ابھی آج پانی میں ڈال دے تو 2 منٹ میں سانس رک جائے گی، ہے نا؟ تو زندہ جو آپ جسے زندگی سمجھ رہے ہو وہ زندگی نہیں ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو آپ زندہ، اور وہ دل زندہ ہوتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ زندہ ہے۔ بے شک بے شک، اس کا نام ہے زندگی، اس کا نام ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے ضرورت ہے۔ غلطی یہ کر رہے ہو کہ ضرورت کو تم نے زندگی بنا لیا۔ ضرورت کو زندگی مت بناؤ۔ زندگی، اصل زندگی وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام زندگی۔ اور یہ سبق اللہ نے تمہیں دے دیا نا، جب تم میں یہ شعور بھی نہیں تھا، صرف تم نے وعدہ کیا تھا تمہاری روح نے۔ اللہ نے روحوں کی کانفرنس کیا تھا، ساری روحوں کو اکٹھا کر کے، اور پوچھا تھا الست برب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں بلا شاہد بے شک تو ہمارا وہاں ہم نے کہا اقرار کیا ٹھیک ہے اور اس اقرار کا صلہ ہمیں رب نے دیا پانی میں تیرا کر بنا سانس لیے بنا کچھ کھائے 9 مہینے تک اللہ نے ہمیں زندہ رکھا اور ڈیولپ کیا بے شک بے شک ایک وجود بخشا اب وہی وجود لے کے جب ہم دنیا میں آئے تو اب منکر ہو گئے اب شک اور شبہ ڈال دیا اپنے قلب میں وہی یقین جو ہم یہ کہہ کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے اس یقین کا صلہ رب نے ہمیں اس انداز میں دیا اب جب اس دنیا میں آئے تو یہاں شک یہاں بھی تو وہی یقین ہونا چاہیے تو جس رب نے بنا سانس لیے بنا کھائے 9 مہینہ ماں کے شکم میں زندہ رکھا تو یہاں بھی تو زندہ رکھے گا بے شک یہ زندہ رکھنے والا دانا نہیں ہے پانی نہیں ہے زندگی دینے والا تو رب ہے جب اس یقین کو تم کمزور کر دو گے تو نہ جانے کتنے فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آج ہے نا لوگ کہتے ہیں حضرت جھوٹ نہیں بولیں تو کاروبار نہیں ہوگا صرف بے شرمی سے کہتے بیاج نہ لے تو کاروبار نہیں ہوگا کتنی بے شرمی سے کہتے یعنی اپنی عقل اور اپنی فہم کو کہہ دیا یعنی تمہارا دماغ تمہارا خدا بن گیا جبکہ 9 مہینے کا تجربہ لے کے باہر آئے گا جی اور جب دنیا میں آئے تب اس کے بعد 2 سال کم و بیش 2 سال کیا تم بھوک لگی تو اپنی ماں سے کہا تھا کہ ہم کو دودھ پلا دو کسی نے کہا نہیں تم صرف ایک ہی کام کرنا جانتے تھے رونا جانتے تھے ہر بچہ روتا ہے جب روئے تو ماں سمجھ گئی میرا بچہ بھوکا ہے پھر روئے تو ماں سمجھ گئی اس کے پیٹ میں درد ہے تم کہاں تم تو خالی روئے ہو سمجھ ماں رہی ہے آواز ایک ہے رونے کی پر ماں سمجھ رہی کہ بھوکا ہے اور ماں ہی سمجھ گئی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے یہ سمجھ کس نے عطا کی اس کو تم تو بے بس اور لاچار تھے بے بس اور لاچار اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتے اپنی تکلیف کو بھی نہیں بتا سکتے تھے اپنی بھوک اور پیاس کو بھی نہیں بتا سکتے تھے اس وقت تمہاری ماں کو اس وقت تمہارے باپ کو اللہ رب العزت نے تمہاری پرورش کی ذمہ داری دی اور پوری ایمانداری سے اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا میں بھوک لگنے میں کون سا ٹائم تم نے تو فکس بھی نہیں کیا تھا رات کے 2 بجے ٹین شروع یہ کیا ہے نا اور وہ گہری نیند سے اٹھ گئی تھپڑی آیا نہیں اس نے 2 تھپڑ مارے چپ ہر وقت روتا رہتا ہے سونے کا بھی میرے خیال نے کبھی کیا نہیں اپنی گہری نیند سے اٹھ کر بچے کو دودھ پلایا اس نے اور جب پیٹ میں تھے تو ایک کروٹ اس نے بڑی ہی احتیاط سے لیا کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے یہ احساس یہ محبت اس ابھی تو دیکھا بھی نہیں ہے ابھی تو یہ بھی نہیں جانتی کہ جو وجود میرے پیٹ میں ہے وہ لڑکی ہے کہ لڑکا یہ بھی نہیں جانتی لیکن اتنی محبت رب نے پیدا کر دیا کہ ایک ایک کروٹ وہ احتیاط کے ساتھ لے رہی کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے لیکن ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ آج اسی ماں کو تڑپاتے ہیں جس نے ایک کروٹ جب لی ہے گہری نیند میں بھی تو میری تکلیف نہ ہو تو اس نے بڑے محتاط انداز میں کروٹ لی اور آج ہم اس کی خیریت بھی نہیں پوچھنے کے لیے تیار ہیں اس کی کوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں یہ ہے ہمارا کیریکٹر کیا ایسا ہی ہونا چاہیے
کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں نا، کم سے کم اس کے احسانات ہی کو یاد کر لے اور اس کے احسان کا جواب دے. اور ایک بات بتا دوں، انسان کبھی ایک بار کی اونچائی نہیں چڑھتا. اونچائیوں پہ جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، اسٹیپ چاہیے، ہے نا؟ تب انسان اونچائی پر جائے. نیچے آنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، سیدھے چلے آؤ. چھت پہ سے نیچے آنا ہو ضروری تھوڑی نا زینہ لو، نیچے آ جاؤ. ابھی الگ بات ہے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، نقصان ہوگا، یہ الگ بات ہے، پر آ سکتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے. جانے کے لیے زینے کی ضرورت. تو ہماری زندگی کا سفر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ بس یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ماں اور باپ ہیں، یہاں سے ہماری پریکٹس شروع ہوتی ہے کہ ماں کو راضی کرنا ہے، اپنے باپ کو راضی کرنا ہے. چونکہ ان کا فوری احسان ہمارے اوپر، ہمارے وجود پر ہے، فوری احسان. تو ان کو راضی کرنا ہے. اب دیکھو نا غوث پاک، یہ اس ماں کے بیٹے ہیں اور کس باپ کے بیٹے ہیں کہ آپ کے والد محترم سفر میں ہیں، نہر میں کی طرف بہ رہی ایسے اور آپ ایسے جا رہے ہیں، بھوکے ہیں، کئی روز کے فاقے ہیں. تو ایک سیب دیکھا، سنا ہوگا آپ نے شاید واقعہ، نہیں سنا تو سن لو تاکہ ذہن میں بیٹھے. اور یاد رکھنا، سننے کا طریقہ بدلو. اگلے سال اگر آیا تو میں پوچھ بھی سکتا ہوں آپ سے یہ والا واقعہ یاد ہے یا نہیں. اسی انداز میں سننا، پوچھ بھی لیتا ہوں میں، سمجھے؟ تو آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے، ایک سیب کو دیکھا بہتا ہوا، بھوکے تھے، اس سیب کو پانی سے نکال لیا. بھوک نے پریشان کیا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس کو چاہا کہ کھا لے، ٹھیک ہے، خیال آیا. خیال کیا آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں، پتہ نہیں کون ہے اس سیب کا مالک، اور بنا اجازت میں کسی کی ملکیت، کسی کی چیز کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میرے نبی نے اس سے انکار کیا، منع کیا. رک گئے. اب چونکہ منہ میں رکھ چکے تھے، خیال تھوڑی دیر میں آیا ہے، منہ میں رکھ چکے ہیں، تو اب اتنا بھی اپنے لیے جرم مان لیا کہ مجھ سے یہ خطا تو ہو گئی، تو معافی مانگا اس سیب کے مالک سے. چل پڑے، ہاتھ میں سیب لیے اور چل پڑے. تو جہاں سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے. تھوڑی دور جب گئے تو دیکھا کہ ایک سیب کی ڈال نہر کی طرف آئی. آپ سمجھ گئے کہ اسی سیب پیڑ سے سیب گرا ہوگا، تو اسی باغ کا مالک اس سیب کا بھی مالک ہے. آپ اندر داخل ہوئے اور جا کر انہوں نے کہا، جب ملاقات ہو گئی مالک سے تو کہا مجھ سے ایک جرم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا؟ کہ آپ کے باغ کا ایک ڈال نہر کی طرف ہے، اس سے ایک سیب گرا، میں بھوکا تھا، میں نے اس کو نہر سے نکال کے ایک بار اس کو منہ میں رکھ لیا ہے، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. مال کے مالک تو آپ تھے، بنا اجازت آپ کے میں نے کھا لیا ایک بائٹ بس. اب آپ اندازہ کریں، تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا، مجھ سے یہ خطا ہوئی. یہاں تو لوگ زمینیں کھا جا رہے ہیں، بیوہ کا حق کھا جا رہے ہیں، مسجدوں کا مال کھا جا رہے ہیں، وقف کا مال کھا جا رہے ہیں، بزرگوں کے آستانوں کا مال کھا جا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا جا رہے ہیں، اور کوئی احساس نہیں. اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. کہا کہ مسلمان ہو جی، نام کے ہو، مسلمان ابھی تو بننا ہے جی. یہ جہاں بزرگوں سے جو محبت کرتے ہیں نا، تو صرف کرامتیں نہیں، ان کے بارے میں جانو کہ وہ کیسے جی کیا کیا. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ذات کو بھی مانو اور ذات کی بھی مانو، تب آپ صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں معاف تو کر دوں گا،
لیکن ایک شرط ہے میری. کیا فرمائے؟ کہ 3 سال تک تم میرے باغ کی دیکھ بھال کرو گے تو معاف کروں گا. یہاں تو کتنا بھی کہہ دو کہ یار تم غلط کر رہے ہو، یہ دوسرے کا مال ہے، تمہارا حق نہیں ہے، تمہیں دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے، الٹے تم ہاتھ صاف کیے بیٹھے ہو. تو چلو اللہ سے توبہ کر لو. تو اللہ سے بھی معافی مانگنے لگے تیار نہیں، بندے سے کیا جائیں گے جی اور پھر بھی ترم خواہ بنے کہ میں مسلمان ہوں. کہا ہے کہ مسلمان جی انہوں نے کہا ہم پریشان ہیں. تو پریشان نہیں ہوگا تو کیا خوش رہو گے؟ جب راستہ ہی بدل گیا ہے نا. 3 سے تیار ہو گئے. کہا ٹھیک ہے، کیا اس 3 سال کی خدمت کے بعد آپ مجھے معاف کریں؟ ہاں پھر میں دیکھوں گا. 3 سال گزر گئے. 3 سال بعد کہا مدت پوری ہو گئی، کیا اب مجھے معافی ملے گی؟ کہنا ہاں معاف کر دوں گا، ایک کام اور کرنا پڑے گا. کہنا وہ کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. تو میری بیٹی سے شادی کرو. کہا ٹھیک ہے، اگر معافی آپ اس کے بدلے دیں گے تو میں تیار ہوں. مجھے معافی چاہیے، میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تو ایک بار بھی اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. جی یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اپنے رب سے مانگنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو بندے سے 3 سال خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں میں کروں گا، مجھے معافی چاہیے کیونکہ جرم ہوا ہے. اب دوسری شرط آ گئی، ہاں معافی دے دوں گا، ایک کام اور کرنا پڑے گا، معاف کر دوں گا. کیا؟ میری بیٹی سے شادی کرو. کہا ٹھیک ہے، اگر معافی کی شرط یہی ہے تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہوں. پر سنو، میں اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دوں. کہا کیا؟ کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے. نہ وہ کان سے سن سکتی ہے، نہ زبان سے بول سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ پیروں سے چلی، یعنی لنگڑی بھی ہے. تو لنگڑی، گونگی، بہری، اندھی، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، معاف کر دیں. اب آپ سوچئے ایک جوان خوبصورت، جرم کیا ہے؟ اگر آج کے دن میں کہا ہمیں جرم کیا ہے، ایک سے بھی تو تھا، مذاق لگے گا، مذاق لگے گا. لیکن دوستوں آپ تیار ہو گئے، شادی ہو گئی. شادی ہو کے جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے، جیسے دروازہ کھولا اندر گئے تو دلہن کے لباس میں ایک عورت ہے، وہ کھڑی ہو گئی بستر سے. بستر پہ بیٹھی ہوئی عورت کھڑی ہو گئی. اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، کھڑی ہوئی، اس کے بعد پھر اس نے سلام کیا. ہر بیوی کو چاہیے کہ جب اس کا شوہر اس کے قریب آئے، اس کے سامنے آئے، تو پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ سلام کرے. سلام کرنا چاہیے. سلام کیا. اب یہ حیرت میں پڑ گئے کہ میرے سسر نے تو یہ کہا تھا کہ اندھی ہے، میرے سسر نے کہا تھا بہری ہے، میری سسر نے کہا تھا گونگی ہے، اور میرے سسر نے کہا تھا لنگڑی ہے. میں نے دروازہ کھولا، آواز ہوئی، اس نے سن لیا. میں اندر داخل ہوا تو آنکھ اندھی بھی نہیں، اس نے مجھے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، گونگی بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے سلام کیا، لنگڑی بھی نہیں کیونکہ کھڑی تھی. واپس ہو گئے، واپس ہو گئے. جب باہر نکل آئے کمرے کے تو سسر صاحب مل گئے. کیا ہوا بیٹا؟ کہا حضور اندر جو عورت ہے میرے کمرے میں وہ میری بیوی نہیں ہے. تو سسر نے کہا نہیں بیٹے، وہ تمہاری ہی بیوی ہے، اسی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے. میں نے جو کہا تھا وہ بھی صحیح ہے، اور جو تم نے دیکھا ہے وہ بھی صحیح ہے. میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی
اس باؤنڈری کے باہر کبھی میری مرضی کے خلاف نہیں گئی، اس نے قدم نہیں نکالا۔ لنگڑی میں نے اسے اس لیے کہا، میری بیٹی بہری اس لیے میں نے کہا کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی سوائے میری آواز۔ گونگی میں نے اس لیے کہا کہ اس نے سوائے مجھ سے کسی اور سے بات ہی نہیں کی۔ اندھی اس لیے کہا کہ اس نے میرے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تب جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسے ہو تب بیٹے ایسے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم نے کیا کیا، اپنے کیریکٹر پر ہماری نگاہ نہیں ہے، جی پر بیٹا گڑبڑ کر دے تو کہتے بڑا نالائق ہے۔ جی بیٹا نالائق نہیں ہے، آپ کی پرورش نالائق ہے۔ بیٹے کے پاس 2 کیمرے موجود ہیں آنکھ کی شکل میں، اور یہ ریسیور ہے، یہاں ٹیپ کرتا ہے، جسے آپ بے ضرر سمجھ رہے ہیں 2 سال اور 3 سال کا، وہ بے ضرر نہیں ہے، یہاں سے ریکارڈنگ کر رہا ہے اور یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو آپ کو کرتا دیکھ رہا ہے، آسان کے اوپر گھر میں بات کرتا ہوا وہ دیکھ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں کھانا کھاتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتا آپ کو دیکھ رہا ہے، غلط حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ پھر جب 13-14 سال کا جب وہ بالغ ہوتا ہے تو صرف پلے کا بٹن دبتا ہے، تو آپ کا گزرا ہوا وقت آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کی شکل میں وہ آتا اور آپ کے عمل کو وہ سامنے لاتا ہے، جسے دیکھ کر آپ کو وحشت ہوتی ہے، آپ کو ہی برا لگ رہا ہے، بیٹا نالائق ہے، بیٹا نالائق ہے۔ جب آپ بیٹے تھے تو یہی تو کیا تھا، تو جب آپ نے جو کیا وہی تو آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ تو مکافات عمل ہے، جو کیے رہو گے وہی گھوم کے آئے گا۔ تو ہوشیار آدمی وہ ہے جو وقت رہتے اپنے آپ کو سنبھال لے، اور وقت رہتے میرے غوث کے والدین نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو غوث اعظم جیسا بیٹا ملا، اور غوث اعظم نے اپنی زندگی کو سنبھال لیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی نسل عطا کی، آپ کے صلح میں ایسی نسل ڈال دی پاک اور طاہر کہ آپ کی اولاد دنیا میں جہاں کہیں بھی گئی اسلام کا گلشن کھلا، سبحان اللہ جہاں بھی گئی ایک پاک نسل اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، جہاں بھی گئے خوشبو بن کر چھا گئے، خدمت خلق کا طریقہ سکھا دیا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا سلیقہ بتایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا غوث اعظم کی اولادوں کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ کوئی نسل خود سادات میں ہی اگر ہم دیکھیں تو علی کی اولادیں امام حسن اور امام حسین کی اولادوں کی نظیر کوئی دنیا میں بے شک حق کیوں نہیں پیش کر پاتے؟ کہتے ہیں نا اصل احسان کرتا ہے اور نقل کو عزت ملتی ہے، جی ہے نا؟ وضو ہمارے کو پاک کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق بناتا ہے، پر ہم جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اس کو تعظیم دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل کی محنت کا، نقل کو بھی فائدہ پہنچتا چلا جاتا ہے اور نسلاً بعد نسل پہنچتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ صرف غوث پاک کی نیاز دلانا ہی کافی نہیں ہے، یہ کرنا ہے، پر ان کی کوئی ایک بات بھی اپنی زندگی میں اتارنا ہے، ایک بات، اور کہتے ہیں نا کہ ایک سے شروع کرو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، پر رکو مت، آگے بڑھتے جاؤ، تو انشاءاللہ تمام نیکیاں اسی راہ پر آ کر اکٹھا ہو جائیں گی جہاں سے تم چلے ہو، پر شروع تو کرو۔
ثابت کرو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، دعویٰ آپ نے کیا، دلیل آپ کو دینی پڑتی، ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک کے انداز کو، ان کی زندگی کو تو اپنا لو۔ آپ کھاتے ہو نفس کے لیے، بھوک آپ کو لگتی تو کہتے ہو نا گھر میں بیوی جلدی سے کھانا لاؤ، بھوک بہت زور لگی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے۔ پر غوث پاک نفس کے لیے نہیں، حکم الہی کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا کھانا ایسا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے غوث پاک کا دسترخوان دیکھا تو اس کو لگا یار تو بہت بڑھیا بڑھیا کھانا یہاں، تو اپنے بیٹے کو لا کے چھوڑ گئی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اچھا اچھا کھانا کھائے گا اور وہ بھی تندرست و توانا ہو جائے گا۔ غوث پاک کے آیا تو غوث پاک نے اپنے حساب سے تربیت کر دی اس کی۔ جب ماں ایک زمانے کے بعد آئی تو بیٹے کو دیکھا ایک دم دبلا پتلا، تو غوث پاک سے شکایت کیا، کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے تو آپ کا دسترخوان دیکھا تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئی کہ بڑھیا بڑھیا کھائے گا اور میرا بچہ صحت مند ہو جائے گا، اور یہ تو بالکل کمزور لاغر ہو گیا، آپ نے اس کو کھانا تک نہیں دیا کھانے کے لیے، اور آپ کے یہاں سارے مہمان جو آ رہے ہیں وہ مرغا مچھلی سب کھا رہے ہیں، میرا بیٹا محروم ہے، سوکھی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، جبکہ میں نے تو اس لیے سوچا تھا کہ آپ کے یہاں تو اچھا اچھا کھا کے تندرست ہو جائے گا۔ تو غوث پاک نے فرمایا میں اسے اس راہ پر ڈالا ہے کہ جہاں پر اس کو اس کی حاجت تک نہ رہ جائے، ان تمام چیزوں کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں رہ جائے۔ تو اس نے پھر وہی بات جو اس نے آنکھوں سے دیکھا، اسے شک پیدا ہوا، خود تو بڑھیا بڑھیا کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو روکھی سوکھی دے رہے ہیں۔ جب اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا تو غوث پاک نے دسترخوان سے جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھی اس کو منگوایا اور صرف یوں ایسے کر کے ہاتھ کر دیا تو مرغا ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ کہ ہمارے نزدیک اس کی حقیقت یہ ہے، اور میں تیرے بیٹے کو اسی راہ پر ڈالا ہے کہ نفس کی بنیاد پر نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، ابھی ہڈی تھی یہ پورا پھر تیار ہو گیا پھر ہڈی ہو جائے گا، ہمارے نزدیک تو اس کی حیثیت یہ ہے، اسی راہ پر میں نے تیرے بچے کو ڈالا۔ تو کامیابی دراصل کامیابی زمین پر کی نہیں ہے، محبت اپنے دل میں پیدا کرو، زمین جائیداد مکان گاڑی رشتہ دار عزیزدار بیٹا بیٹی بیوی سب یہی رہ جائیں گے۔ کوئی لے کے گیا ہے قبر میں تو بتاؤ، کوئی لے گیا ہے؟ اکیلے گئے ہو تو کیا لے کے جاؤ گے؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا ساتھی، بنا کسی کے ساتھ کے ہم نہیں رہ پائیں گے نا، اکیلے تو وحشت ہوگی۔ اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، سماجک جانور، یعنی ایک سے دوسرا چاہیے، اسے ساتھی چاہیے۔ اب یہاں جن کو تم نے ساتھی بنایا ہے یہ تو پرماننٹ ہے ہی نہیں، سب یہیں چھوڑ دے گے آپ۔ جن کو ساتھی بنایا وہ تو بہت جلدی، جدھر سانسوں کا رشتہ ختم ہوا تو بیٹا بھی کہے گا جلدی لے چلو، بیوی بھی کہے گی جلدی، بیٹی بھی کہے گی جلدی، رشتہ دار بھی کہیں گے جلدی، کہاں 2.5 میں رکھ کے آؤ، کوئی روکے گا؟ بولو، پوری زندگی محنت کر کے مکان بنایا، کیا اس مکان میں رک پاؤ گے؟ جس کے تیار کرنے میں تم نے رات و دن محنت کیا، پسینہ بہایا، سب چھوٹ گیا، بچے چھوٹ گئے، بیوی چھوٹ گئی، مکان چھوٹ گیا، بینک بیلنس چھوٹ گیا، یہ کھیت باڑی سب یہی رہ جائے گا۔ اس سے اتنی محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے، ان سے اتنی محبت کیا کہ غوث پاک کو بھول گئے، اپنے پیر کو بھول گئے، کھیت سے محبت کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے، کاروبار سے محبت کرنے میں اتنا آگے بڑھ گئے، اپنے آپسی معاملات کے محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ کو بھول گئے، اس کے رسول کو بھول گئے، اپنے پیر کو بھول گئے۔ لیکن جنہیں تم نے محبت میں یاد رکھا وہ تو سب تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ وہ زندگی کی تلخ سچائی ہے، یہ سب چھوڑ دیں گے آپ۔
یہ نظام ہے، قدرت ہے، اللہ نے یہی نظام بنایا۔ اکیلے میں قبر میں جاؤ گے، یہی جن کی محبت میں تم سب کچھ بھولے وہی تمہیں لے جا کے 2.5x6 کے گھر میں اتار کے آئے۔ اکیلا چھوڑ کے آ جائے۔ تب یہ تو تمہیں کو سوچنا ہوگا یار وہاں پہ میں کیسے رہوں گا اکیلا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ سب کے لیے لمحے فکریہ، وہ سوچے کہ ہماری اب زندگی جو ہم نے بنا دیا ایک دائرہ، بس یہیں تک، اور اس دائرے کے اندر نہ اللہ، نہ رسول، نہ پیر، کوئی نہیں ہے، سب بھلا دیا۔ تو چھوڑ کے جانا ہے، تو لے کے کیا جاؤ گے؟ ایک ہی چیز لے کے جائے گا جس پر وہاں کی منزل آسان ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، اپنے پیر کی محبت، غوث اعظم کی محبت، یہ لے کے جائے گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ اگر لے کے جائے گا قبر میں کوئی اپنے ساتھ، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے جائے گا۔ اگر اس محبت سے اپنے قلب کو ہم نے سجا لیا، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے قلب میں رکھا، اہل بیت اطہار کو اپنے قلب میں رکھا، روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کو، پیران پیر کو اپنے قلب میں رکھا، چونکہ یہ گھر ہے ان لوگوں کا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، پاک ہستیوں کا گھر ہے۔ اس دل کو پاک کرنا ہے تاکہ وہ یہاں رہیں اور جائیں گے، اور انہی کی محبت ہمیں وہاں اکیلا نہیں رہنے دے گی، ان کی محبت ہمیں اکیلا نہیں رہنے دے گی۔ ایک چونٹی ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے بدن پر، پھونک کے ہٹاتے ہیں جبکہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب ذرا سوچو تو اس قبر میں کون بچائے گا؟ سارے کیڑے مکوڑے تو زمین کے اندر، کون بچائے گا؟ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، کون بچائے گا؟ یہی محبت، یہی وسیلہ بن جائے گی۔ بچانے والا رب ہے، سنبھالنے والا رب ہے، کیونکہ ہم جان رہے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ 9 مہینہ ہم پانی میں تھے تب بھی ہم زندہ تھے۔ ہمیں زندگی دینے والا رب ہے، وہی رب سب قبر کے اندر بھی مجھے زندہ رکھے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی کیڑا کوئی مکوڑا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ اسی محبت کے وسیلے سے، اسی محبت کے وسیلے سے۔ پھر کیا ہوگا؟ جو دل میں اپنے پیران پیر کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر زندہ رہا اور اسی محبت کے ساتھ موت آئی، تو جب قبر میں جائے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے سو جا، ایسے جیسے کہ دلہن اپنی سیج پر سوتی ہے بے فکر، سو جا۔ تو وہ 2.5x6 کا گھر جہنم کا گڑھا نہیں، جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ محبت نہیں رہی تو پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ یہ تو 60 اور 70 سال، 80 سال جس کی محبت میں آپ نے سب کچھ بھلا دیا، ذرا سوچو قبر میں کتنے سال؟ کسی کو پتا ہے؟ 500 سال، 1000 سال، اور کیڑے مکوڑوں سے گھرا ہوا بدن، نہ جانے کتنے سال۔ اگر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گیا، نہ جانے کتنے سال۔ ابھی تو یہ پہلی منزل، ابھی تو اعمال کا دروازہ بھی نہیں کھلا، کوئی رجسٹر نہیں کھلے گا۔ تو ہم محبت کرتے ہیں ان سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے، تو غوث اعظم کون ہے؟ یہ وہ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کا عاشق ہے اور غوث اعظم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب ہم ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو ان کے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ہمارا بیڑا پار کر دے گا، وہ ہم پر فضل فرمائے گا۔ تو دوست، نفرت تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ گندگی اگر قلب میں رہے گی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے قلب کو پاک کرو، پاک کرو، اپنے وجود کو پاک کرو،
تو اس کام کو اپناؤ جو تمہارے شیخ نے اپنایا، اور غوث پاک وہ ہیں جو سب کے پیر ہیں، اسی لیے تو کہا گیا پیران پیر، وہ سب کے پیر ہیں، سارے پیر انہی کی طرف دیکھتے ہیں اور انہی کے فیض سے پوری دنیا میں پیر چل رہے ہیں۔ بے شک بے شک تمام سلسلے جتنے بھی ہیں سارے سلسلوں پر میرے غوث کا، میرے جد کریم کا فیض ہے۔ بے شک حق۔ تو برادران ملت اسلامیہ 11ویں بھی کرو، تیغے بھی بناؤ، ان کے نام سے فاتحہ کرو، اصالِ ثواب کرو، پر ان کی چند باتیں کوئی ایک ہر فاتحے میں عہد کر لو کہ مجھ کو اس پر عمل میں رکھنا، اپنی پوری زندگی اس پر قائم رکھنا، تو صحیح معنوں میں آپ محبت کر رہے ہو اور دل سے گندگیاں دور ہوں گی، ان کے فیض سے ساری گندگیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ دنیا کی جو لالچ ہے اس سے آپ بچ جائیں گے، بے ایمانیوں سے بچ جائیں گے، آپ کو اللہ رب العزت برائی کے دلدل میں جانے سے بچا لے گا۔ برادران ملت اسلامیہ اسی لیے مولانا رمضان نے یہ محفل سجائی، کیونکہ علم حاصل کرنے کا 2 طریقے اور بھی ہیں، ضروری نہیں کہ اسکول میں پڑھو تبھی، مدرسے میں پڑھو تبھی، علم دیکھ کر بھی حاصل ہوتا ہے اور علم سن کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تبھی آپ نے پیروں کو دیکھنے کا بھی انداز بدل دیا، آپ کے دیکھنے کا پیر کا تعویذ دکھ دے گئے بس، یہ ہے آپ کا انداز دیکھنے کا۔ بالکل یہ نہیں دیکھتا میرا پیر نماز پڑھتا تو میں کیسے نہ پڑھوں گا، یہ تھوڑی دیکھنا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں دیکھ کے، خالی ایک ہی کام کرنا ہے، تعویذ ہے بس۔ تو دیکھ کر بھی علم حاصل ہوتا ہے اور سن کر بھی۔ سن کر کیا، جب تمہارا پیر بول رہا ہے تو غور سے سنو اور اس انداز میں سنو کہ یہاں سے آواز آئے اور یہاں رک جائے، اور صرف رکے نہیں، اسی پر عمل شروع ہو جائے، تب تو صحیح معنوں میں مرید ہو، تب صحیح معنوں میں محبت کرنے والے۔ آج ہم نے زندگی کا انداز بدل دیا، ہمیں سننا بھی وہی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، وہی پیر صاحب بھی سنا ہمیں۔ ہم کو یہ ہو گیا ہمارے اوپر جادو ہو گیا، پیر صاحب بھی کہیں جادو ہے، اگر پیر صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں یار پھر پیر صاحب کچھ زیادہ جانتے نہیں، چلو دوسرا پیر تلاش کریں۔ تو تمہاری ہی کہاوت ہے، پانی پیو ان کے، پیر چنو چن کے۔ دیکھو سمجھو غور کرو فکر کرو، لیکن جب چن لو تو بس اب گونگے بہرے اندھے ہو جاؤ دنیا کے سامنے۔ اب دیکھو تو اسی کو دیکھو، سنو تو اسی کو سنو، چلو تو اسی کی راہ پر چلو۔ اب بہرے بن جاؤ، گونگے بن جاؤ، لنگڑے بن جاؤ لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے۔ دیکھو بھی تو پیر کو دیکھو، چلو بھی تو پیر کے انداز میں، سنو بھی تو پیر کی بات سنو، اپنی پھر مت چلاؤ، اپنی مت چلاؤ۔ دیکھو ایک پیر صاحب گزرے ایک گاؤں سے، بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے کہا دیکھو سب مرید ہو گئے ہو، نماز پڑھو، اب پڑھے لکھے تھے اب کیا کریں؟ اب 2-3 دن پیر صاحب رکے اور چلے گئے، اور جاتے وقت نصیحت فرمائی، دیکھو میں نے جیسے نماز پڑھی تھی تم لوگ بھی نماز پڑھنا، پھر میں بھیجوں گا ذمہ داروں کو، وہ تمہیں سکھائیں گے، پر نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا۔ اب پیر صاحب چلے گئے، نماز کا وقت آیا، اب سب پریشان، پیر صاحب نے کہا ہے کرنا تو ہے پر کریں کیسے، میرے کو تو آتا نہیں۔ تو سرپنچ کو بلایا کہ سرپنچ تم ہم میں سب سے زیادہ عقل مند ہو، پڑھے لکھے ہو، جو کچھ ہو تم ہی ہو یار، اب بتاؤ کیا کریں؟ کہ کچھ باتیں مجھے یاد ہیں، ٹھیک ہے جو تم لوگوں کو یاد ہے سب آ جاؤ، بتاؤ۔ پیر صاحب آگے کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں، اور پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سب کھڑے ہوئے تھے، یہ یاد ہے کہ ہاں یہ تو یاد ہے، پھر بس جو پیر صاحب کو دیکھا ہے ویسے ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو کہنے بھائی پیر صاحب آگے تھے پتہ نہیں کیا بولتے تھے، تو کہنے یہ تو مجھے بھی یاد نہیں، تو پھر ہم لوگ کریں گے کیسے؟ کہنے بھائی دیکھو ہم بتاتے ہیں ترکیب، یہ تو دیکھا ہے نا پیر صاحب کھڑے ہوتے تھے، ہاں پیر صاحب کے پیچھے جب لوگ کھڑے ہوتے تھے کہنا ہاں کیسے کھڑے ہوتے تھے یہ بھی دیکھا، کہنا ہاں بس اب باقی میں بتاتا ہوں۔ پوری نماز پڑھتے ہم نے دیکھا ہے، تو سرپنچ آگے کھڑا ہو گیا اور اللہ اکبر اس کو یاد ہی نہیں رہا، سمجھ گئے؟ تو اس نے کہا بھیا لوگ کان پہ ہاتھ رکھ لو، پیچھے سارے لوگ کان پہ ہاتھ رکھ لی، کہ اب پیٹ پہ ہاتھ باندھ لو، ابھی تو دیکھا تھا، اب چونکہ آگے سب کو بندوانا ہے تو یہاں تھوڑی دیر تک پیر صاحب کو دیکھا، تھوڑی دیر، اب وہ تلاوت تو انہیں یاد نہیں، لیکن تھوڑی دیر تک انتظار کیا کہ پیر صاحب نے تلاوت کی تھی، تو اتنی دیر تک انتظار کرے، پھر کہا ذرا سا جھک جاؤ، سارے لوگ جھک جاؤ، سارے کے سارے جھک گئے، رکوع ہو گیا، پھر اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر اب زمین پر ناک اور پیشانی رکھ لو، سب نے ویسے ہی کر لیا، پھر اب بیٹھ جاؤ، سب نے سر اٹھا لیا، پھر اب پھر سے رکھو، پھر سے رکھ لیا، اور پھر کھڑے ہو جاؤ، اسی طرح سے جب تک پیر صاحب کا نمائندہ نہیں آیا تب تک وہ نماز اسی انداز میں ادا کرتے رہے۔ واہ، اب اگر فتوے کی دنیا میں رکھو تب تو ہو گیا کام، تو شاید وہ بھی نہ کرتے، ہم بدتمیز بیوقوف، کی نماز پڑھی جاتی، نماز کا مذاق اڑا رہے، امر واقعہ جانے گا نہیں، ڈھال دے مار دے، لیکن وہ پیر کی نقل کر رہے تھے، اور یہ بھی سچ ہے کہ نقل کرنے سے ہی انسان اصل کی جانب بڑھتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو ایک عادت دے دیا کہ میں جا رہا ہوں، چھوڑنا مت، قائم رکھنا، عہد پہ پابند تھے وہ، عہد کر لیا جی پیر صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے چھوڑا بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز کے ارکان کی جو ہدایت ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے ان ہدایتوں کو پورا نہیں کر پا رہے، ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر، یہ اپنی جگہ پر ہے، پر نماز قبول کرنا یہ تو رب کا اختیار ہے دوست، کیونکہ اللہ تم کو نہیں دیکھتا، اللہ تم میں دیکھتا، واہ واہ، بے شک، تمہاری نیتوں کو اور ان کی نیتوں کو دیکھا، اس میں اخلاص تھا، اس میں عبادت کا جذبہ تھا، اس میں پیروی کرنے کا جذبہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جب پیر نے بھیجا تو ان کو قوت یادداشت بھی دی، جذبہ بھی دیا، اور پھر وہی لوگ ایک عالم بن کر دنیا میں پھیل گئے اور لوگوں کو اس راہ کے آنے کی دعوت دینے کے قابل ہوئے، اس انداز میں آپ تو دیکھ رہے ہو، اب تو سنو، اب تو آج کے دن میں وہ پریشانی نہیں، ہر گاؤں میں ہر محلے میں علماء موجود ہیں، ہر مسجد میں امام موجود ہیں، ہر زمین کے ٹکڑے پر کم و بیش مسجدیں موجود ہیں، اب تو وہ پریشانی نہیں کون سکھائے گا، کون پڑھائے گا، کون بتائے گا، ساری آسانیاں موجود ہیں، پر آپ نے ذمہ داریاں کس طرح سے ادا کی ہیں؟ 100 روپیہ چندہ دے دو، ہو گیا، 500 روپیہ پینٹ کرنے کے لیے مسجد میں دے دو، ہو گیا، نماز پڑھنے کی ضرورت تھوڑی نہ ہے، ہو گیا، مسجد کے لیے ذمہ داری میری ہے، غلط ڈائریکشن ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے اوپر ظلم مت کرو، ظالم مت بنو، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا پسند، اور جو اس کو اللہ پسند نہ کرے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین پر اچھل کود کر لو، لیکن یہ کتنے دن کی ہے؟ یہ سفر پورا ہو جائے گا، پہلی منزل قبر ہے، وہیں پتہ لگ جائے گا۔ تو ہوشیار وہ ہے جو وقت رہتے اپنے آپ کو سنبھالتے،
تم سمجھ سکتے ہو، بالکل سمجھ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں غوث پاک کی محبت ہے تو ٹمٹما تو رہی ہے. وہ اسی کو مضبوط کر لو، اسی کو مضبوط کر لو، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا، تم میں جذبہ پیدا کر دے گا. اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اور اسی لیے علماء اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں تاکہ آپ جو نہیں جانتے ہو وہ آپ کو جانکاری حاصل ہو جائے. یہ دنیا کے تمام معاملات یہ ضرورت ہیں، زندگی نہیں. یہ یاد رکھنا آج کے دن سے، یہ سب ضرورت ہیں، زندگی نہیں. زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے. زندگی جو اللہ کو چاہتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے، ان سے محبت کرنا، یہ زندگی ہے. باقی تمام چیزیں ضرورت ہیں، اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہے. تم سے محنت کرو، اللہ مزدوری دے گا. ایمانداری سے کرو، مزدوری ملے گی. وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے پر بھوکا سلاتا نہیں ہے. ارے اس کو بھی اللہ دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں جانتے، ان کو بھی رب دیتا ہے جو نہیں جانتے. آپ کو بھی دے گا، لیکن اس کو راضی کرو جس چیز سے وہ راضی ہے. دعا کرو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنے حبیب کو ہم سے راضی فرما. اور شروعات کہاں سے ہوگی؟ آپ کی آواز میں دم کہاں سے پیدا ہوگا؟ شروع کرو اپنے ماں باپ سے. پہلے ان کو راضی کرو، ان کو راضی کرو. جب وہ راضی ہو جائے تو پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے پیر کو راضی کرو. جب وہ راضی ہو جائے گا تو تم اس قابل ہو جاؤ کہ نبی کو راضی کرنے کے قابل بنو گے. جب نبی کو راضی کر لو گے تو اللہ کی رضا تو نبی کی رضا ہی میں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ کی رضا نبی کی رضا میں ہے، اور نبی کی رضا ان کی آل کی رضا میں ہے، ان کی آل کی رضا میں ہے. ٹھیک ہے؟ اور آل کی رضا کیا ہے؟ جب آل دیکھتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے رہا ہے، یعنی اپنے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، تمام رشتوں کے ساتھ، تمام ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف سے کام لے رہا ہے، تو یہ ان سے راضی ہے، ان سے راضی ہے. اسی لیے جب اہل بیت اطہار، یہ غوث پاک کون ہے؟ اسی گلشن کے پھول ہیں. یہ غریب نواز کون ہے؟ اسی گلشن کے پھول ہیں. اور بڑے عجیب آج کے دور میں ایک وقت یہ بھی آ گیا ہے، غریب نواز کو اپنا پیر مانتے ہیں، غوث پاک کو اپنا پیر مانتے ہیں، اور اہل بیت کی بات آ جائے تو چہرے پہ بل آ جاتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اولادوں کو مانتے ہیں، ابا کو مانتے ہی نہیں، دادا سے انکار ہے. عجیب بات. تو اب یہ سب کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے جو پیدا کرتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ایسا تو نہیں کہ تھوڑا سا اوپر سے نکل جائے، بہت آسان کر کے بول رہا ہوں نا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو جو بات میں نے کہی نا کہ نبی راضی ہے، کہاں؟ آل نبی کی رضا میں ان کی رضا، اور نبی کی رضا میں رب کی رضا. جس سے نبی راضی پھر انہی سے نبی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ جو میرے حبیب کی پیروی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا بناتا ہے؟ پیروی کرنے والوں کو ہی میں اپنے قریب کر لیتا ہوں. سمجھے؟ تو یہ تمام بندوں نے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. ورنہ شاید لوگ یہ کہتے کہ یار ایسا کیسے کر لیں گے. بالکل کر سکتے ہیں. کر کے دکھایا، عملی طور پر، پریکٹیکلی کر کے. مخدوم سمنا نے عملی طور پر دکھایا، غریب نواز نے عملی طور پر دکھایا. ورنہ یہ کہتے کہ صاحب ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں جانا مشکل ہے، تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ماں باپ، گھر، زمین، جائیداد، یہ تو بہت چھوٹا ہے، تخت کو چھوڑ دیا. جی. ورنہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہاں کہنا تو آسان ہے، کیا خود کیا ہے؟ کر کے دیکھا ہے. غریب نواز نے اپنا گھر بار کس انداز میں چھوڑا؟
کہ سب سے پہلے جو والدین سے انہیں ملی تھی پراپرٹی اس کو بیچ دیا، وہ جو پیسہ آیا اس کو صدقہ کر دیا، اب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب راہ خدا میں نکل پڑے۔ یہ یقین بتا رہے کہ دیکھو اپنے رب پر اتنا یقین رکھو، تو جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، بظاہر جو کچھ تھا سب دے دیا اپنے رب کی راہ میں، تو اللہ نے کیا عطا کیا؟ ہند کا سلطان بنا دیا، ہند کا سلطان بنا دیا۔ مخدوم سمنا نے تخت پر ٹھوکر مار دی، اب بظاہر کچھ نہیں، پیدل ہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی سواری نہیں، کچھ بھی نہیں، چل پڑے 2 سال تک پیدل چلتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اتنی محنت کرتے ہوئے۔ آج اللہ رب العزت نے بظاہر تو کچھ بھی نہیں لیکن میدان روحانیت کا شہنشاہ بنا دیا، میدان روحانیت کا شہنشاہ بنا دیا، یعنی روحانیت کی دنیا میں شہنشاہ کا نام غوث اعظم ہے، اور اس روحانی دنیا کے نظام کو چلانے والے وزیر اعظم کا نام سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام عطا کیا، یہ رب نے مقام عطا کیا، یہ ہے کامیابی۔ آج 650 سال سے زائد ہو گیا، صدیاں بیچ میں نہیں آئی، 800 سال سے زیادہ میرے غوث اور ہمارے درمیان 8 صدیاں ہیں، پتہ لگتا ہے کہ دور ہے، سب کے قریب ہے۔ اس کا نام ہے کامیابی۔ زمین پر تھے تو بھی کامیاب، آج زمین میں ہے تو بھی کامیاب۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل زندگی یہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا نام ہے۔ یہ زندگی سانس لینا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ زندگی نہیں، یہ تو علامت زندگی ہے، حقیقت زندگی کچھ اور نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا نام ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کبھی ایمانداری سے اپنے بارے میں بھی سوچا کرو، اور یہ دنیا کو حاصل کرنے میں جتنے بھی الٹا پلٹا ہو رہا ہے یہ سب یہی چھوڑ جاؤ گے، ابھی جو تمہارے کام نہ آوے اس کے لیے کائے کو گڑبڑ سڑبڑ کرنا، جو کام آئے گا اس کو اختیار کرو۔ آؤ ہم اپنے آپ کو بدلیں، آؤ بہتر انسان بنیں، اور اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق، اگر ہم اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق، اور ان نبی کے محبوبین، یہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام کون ہیں؟ ہمارے نبی کے محبوب ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو کوئی ہمارا دشمن نہیں، کوئی نہیں، کوئی ہمارا برا نہیں کرے گا، سب ہم سے ایک ہی کام کریں گے، وہ ہے محبت۔ اور یہ قیاس نہیں ہے، آپ دیکھو نا، یا 11ویں صرف آپ کرتے ہو، بولو، چھٹی خالی آپ کرتے ہو، مخدوم سمنا کا عرس خالی آپ کرتے ہو، بابا حاجی رتن کا عرس خالی آپ ہی کرتے ہو، بولو، یا صرف آپ ہی جاتے ہو؟ سب محبت کرنے والے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی گفتگو سے کچھ شاید دماغ میں ہلچل ہوئی ہو، اور آپ سوچیں، اور میں نے اسی لیے تھوڑی سی سخت باتیں کی، آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ انسان اپنا جج سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا جج ہے۔ برائیوں کو چھوڑو، فریب کو چھوڑو، دھوکہ دھڑی کو چھوڑو، ایمانداری اپناؤ، سچ بولو، پاک رہو، وضو رہو، نماز کی پابندی کرو، درود شریف پڑھو، اور روزانہ توبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر مرد اور عورت، اور کثرت سے درود شریف پڑھو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت بحسن خوبی تمہاری پوری کرتا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے قریب کرتا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صحیح معنوں میں غوث پاک سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ان کی پیروی کرنا، ان کے انداز کو اختیار کرنا، ان کے زندگی کے طریقے کو اختیار کرنا۔
سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت ہمیں اسی انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بند کر دیکھے چل رہا ہے